آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں آپ کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ عشائے خوردنوش لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مہمان نظر آتا ہے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیل گوں شعلہ سا لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبریل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ کھجوریں اور دودھ کا پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں چھوئی ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، باب جبرائیل کے اندر، ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی۔ ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا آ رہا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔